السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في حكمة عظيمة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سئل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ نیکی کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال اور اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو، تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ و استغفار کرو۔ اور دنیا میں صرف دو شخصوں کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کرے، دوسرا وہ جو نیک کام میں تیز گام ہو۔ وإن أسأت استغفرت الله ولا خير۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو میں مال اور اولاد کی کثرت کے خیر و خوشحالی ہونے سے انکار کیا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال کے ذریعے بہت سے فلاحی کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں، اور ارشاد قدرت ہے جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے سی ہے جس سے 7 بانیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بانی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ سہل مال نیک آدمی کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ هذه الحكمة لأمير المؤمنين عليه السلام حينما سأله رجل عن الخير۔ شاید آپ یہ سوال کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مال اور اولاد کی خیر و خوشحالی ہونے کو رد کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ بات ان لوگوں کے رد میں فرمائی ہے جن کے خیال میں خوشحالی اور سعادت دولت اور اولاد کی کثرت میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں خصوصا مع كثرته، بھلائی اور خوشحالی علم کی کثرت، بردباری کی زیادتی اور اپنے پروردگار کی عبادت کے ذریعے لوگوں میں فخر و مباحات میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان 3 امور کو اس وجہ سے اصل سعادت اور خوشحالی قرار دیا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو 3 مرکزی طاقتیں دی ہیں، ألا وهو في كثرة العلم وعظمة الحلم وعبادة الله تبارك وتعالى۔ كأن الإمام پہلی عقل اور فکر کی طاقت، دوسری غصے کی طاقت، تیسری کام کرنے کی طاقت۔ اگر انسان ان 3 طاقتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرے تو اللہ کی ہر طرح کی بھلائی اور سعادت حاصل کرے گا۔ انسان کو عطا کردہ سب سے پہلی طاقت عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز حاصل کرتا ہے اور صحیح اور غلط کو پہچان کر صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ آیات اور روایات میں علم کو ہر بھلائی کی جڑ اور جہالت کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ ہم ان میں سے چند آیات اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ جس دل میں دانائی نہ ہو وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو، اس کی تعلیم دو، سوچ بچار کرو، جاہل بن کر نہ مرو۔ اللہ تعالیٰ جہالت اور نہ جاننے کا عضو قبول نہیں کرتا۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ جس علم کے ذریعے سے وہ اللہ کی اطاعت کرے، اپنے عزیزوں کا خیال رکھے، حلال اور حرام کو پہچانے۔ علم عمل کا رہنما ہے جبکہ عمل علم کا تابع ہے۔ علم سعادت مندوں کو عطا کیا جاتا ہے اور سنگ دلوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افسوس ہے اس مسلمان پر جو ہر جمعے میں سے ایک دن یعنی ہفتے میں سے ایک دن دین کو سمجھنے اور دین کے بارے میں سوال کرنے کے لیے قرار نہیں دیتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں جہالت ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ جہالت زندہ لوگوں کی موت اور دلوں کو سخت کر دینے والی چیز ہے۔ كل خير وأصل كل سعادة وكمال، والجهل أصل كل شر وفساد۔ انسان کے اندر موجود دوسری طاقت غضب و غصہ ہے جس کو قابو میں رکھنے اور صحیح سمت میں استعمال کرنے کا نام حلم اور بردباری ہے۔ چند موقعوں کے علاوہ غصے کا اظہار مذموم قرار دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار غصہ نہ کرنا کیونکہ غصے کی ابتدا پاگل پن سے ہوتی ہے، اس کا اختتام شرمندگی پر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جس چیز کا بھی گھونٹ پیتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو بھی غصے کا گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امان اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ أمنا وإيمانا۔ ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه وأن تباهي الناس
انسان کے اندر موجود تیسری طاقت کام اور عمل کی صلاحیت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جن تین امور میں بھلائی اور خوشحالی کو پوشیدہ قرار دیا ہے، ان میں سے تیسری اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ مولا کے اس فرمان کے مطابق ہمیں مال، دولت اور اولاد کے ذریعے لوگوں میں فخر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، بلکہ اصل فخر کا ذریعہ خدا کی عبادت اور اطاعت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔